بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حلقہ کشف المعجوب کی آج جو ہماری نشست ہے، اس میں شیخ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقر اور غنا کی فضیلت میں مشائخ کا اختلاف، یہ ہمارا عنوان ہے۔ فقر اور غنا، یہ دو اصطلاحات بیان کی۔ آج کے اس ہمارے نشست میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو موضوع بیان کیے، ایک فقر اور دوسرا استغنا۔ آپ پہلے حضرت کی کتاب کشف المحجوب کا اصل متن سن لیجئے، سماعت فرمائیں۔ مشائخ صوفیہ نے فقر و غنا کی فضیلت میں اختلاف کیا ہے۔ لوگوں کی ان دو صفتوں میں سے کون سی صفت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ چونکہ اللہ جل شانہ غنا حقیقی ہے اور اوصاف میں اس کو کمال حاصل ہے۔ یحییٰ بن معاذ رازی، احمد بن الخوارزمی، حارث محاسبی، ابو العباس بن عطار اور حضرت رویم بن محمد اور ابو الحسن بن شمعون رحم اللہ تعالی علیہ اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ سید فضل اللہ بن المحینی اس بات پر متفق ہیں کہ غنا فقر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ غنا صفت الہی ہے جو پاک اور بلند ہے، اور فقر کا اطلاق اس کی ذات پر جائز نہیں۔ کسی ولی میں وہ صفت جو بندہ اور خدا کے درمیان مشترک ہو، اس صفت سے جس کا اطلاق اللہ جل شانہ پر جائز نہ ہو، زیادہ کامل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اشتراک بندہ اور اللہ میں فقط رسمی ہے، معنوی نہیں، کیونکہ معنوی اشتراک کے لیے باہمی مماثلت کی ضرورت ہے، اور چونکہ صفات الہیہ قدیم اور صفات مخلوق حادث قابل تغیر ہیں، اس لیے دلیل باطل ہے۔ میں علی بن عثمان جلابی کہتا ہوں، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں نام لے کے بیان کرتے ہیں۔ اس نام لے کے بیان کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی، کئی لوگوں نے وہ کتاب اپنے نام سے منسوب کر دی، اس لیے اب جگہ جگہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نام لکھا، جگہ جگہ میں پھر اپنا نام لکھا، علی بن عثمان جلابی حجویر کا، جیسے ہمارا لاہور ہمارے شناختی کارڈ میں لکھا ہے موزہ مزنگ، مزنگ چونگی نا، آواز کم ہے آگے۔ تو جیسے ہمارے لکھا ہے نا لاہور، تو موزہ مزنگ لکھا ہے یا کینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے جلاب ایک بڑے علاقے کا نام، پھر اس کی چھوٹی بستی، اس کا نام حجویر۔ حجویر کے ساتھ ایک اور بستی بھی تھی جس کا نام تھا مزنگ۔ حضرت شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تربت یہیں ساتھ ہے، ان کی وجہ سے یہ مزنگ علاقہ ہے۔ اس مزنگ علاقے کو نسبت بھی ان اللہ والوں کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا میں علی بن عثمان جلابی رحم اللہ کہتا ہوں، نام غنا صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، مخلوق اس نام کی مستحق نہیں، اور فقر کا نام خلقت ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اللہ جل شانہ پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ اور یہ جو مجازی طور پر کسی کو غنی کہا جاتا ہے، وہ حقیقی غنی جیسا نہیں ہو سکتا۔ نیز اس سے واضح تر دلیل یہ ہے، ہماری غنا اسباب کے وجود پر ہے، اور ہم ان اسباب کے قبول کرنے کی حالت میں مسبب ہیں،
اور اللہ جل شانہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی غنا حقیقی ہے، اسباب پر موقوف نہیں۔ پر صفت غنا میں بندہ اور اللہ کے درمیان اشتراک بالکل باطل ہے۔ نیز جب ذات میں کسی کو اللہ جل شانہ کے ساتھ شرکت جائز نہیں تو صفات میں بھی کسی کا اس کے ساتھ اشتراک کیسے جائز ہوگا؟ اور جب صفت میں اشتراک جائز نہیں تو اس میں بھی روا نہیں۔ اب رہ گیا صرف نام رکھنا، سو نام ایک نشان ہوتا ہے خلقت کے درمیان اور اس کی کوئی حد نہیں۔ بس اللہ جل شانہ کی غنا یہی ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ اس کی مراد کو کوئی ٹالنے والا ہے نہ اس کی قدرت کو کوئی روکنے والا ہے، جو موجودات کے بدلنے اور ان کے استعداد پیدا کرنے پر قادر ہے، ہمیشہ اس صفت غنائے متصف ہے اور ہمیشہ اس سے متصف رہے گی۔ لیکن مخلوق کی غنا اسباب زندگی کے حاصل ہو جانے یا خوشی میسر ہونے یا کسی آفت سے نجات پانے یا کسی چیز کے مشاہدے سے آرام پانے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ یہ سب باتیں حادث و متغیر ہیں اور جستجو و حیرت کا سرمایہ ہیں، عاجزی و خوارمی کا محل ہیں۔ بس غنا کا نام بندہ کے لیے مجازی، اللہ جل شانہ کے واسطے حقیقی ہے۔ آج کے ہمارے اس سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں جو سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں۔ ہمیں جو سمجھانا چاہتے ہیں، دو موضوع ہیں شیخ کے، ایک ہے غنا اور ایک ہے فقر۔ ایک ہے غنا اور ایک ہے فقر۔ شہزاد کہاں ہے؟ اچھا، ایک ہے غنا ایک ہے فقر، دو چیزیں ہیں۔ کہ غنا اختیار کرنا چاہیے یا فقر اختیار کرنا چاہیے۔ پہمت لگے کپڑے پہننے چاہیے، یا اگر اللہ جل شانہ نے کوئی نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے چاہیے، جھونپڑی میں رہنا چاہیے، دروازے لگانے چاہیے یا آگے بوریا لٹکانا چاہیے، لکڑی کی یا تنکوں کی بنی ہوئی جوتیاں پہننے چاہیے یا چمڑے کی یا اچھی جوتی پہننی چاہیے، لباس ٹاٹ کا ہو یا موٹا ہو یا صوف کا کھردرا ہو یا اچھا بھی ہو کچھ مناسب بھی ہو۔ آج کے اس سبق میں ہمیں کچھ سمجھانے کی یہ کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ فقیر جب راہ الہی پہ چلتا ہے تو طرح طرح کے سوالات بھی آتے ہیں اور طرح طرح کی راہیں بھی اس کے سامنے شاہراہیں آتی ہیں، ادھر چلنا ہے یا ادھر، اس طرف دیکھنا ہے یا ادھر۔ عمومی طور پہ جب کسی فقیر کا تذکرہ آتا ہے اور صالح آدمی کا تذکرہ آتا ہے، کسی نیک آدمی کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ایک خیال آتا ہے۔ وہ یہ آتا ہے کہ وہ تصور یہ ہے کہ ایک جھونپڑی ہوگی اور پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اور ساتھ ہی کچھ چراغ جل رہے ہوں گے، ایک قبر ہوگی، اس پہ کچھ غلاف ہوں گے، کچھ جھنڈے ہوں گے، ایک طرف دھونی جل رہی ہوگی، کچھ فقیر بیٹھے ہوں گے۔ ایک نقشہ، ایک تصور سامنے آتا ہے۔ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے اس چیز کی وضاحت شیخ نے بیان کی ہے کہ زندگی کا کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قبر اطہر میں داخل کیا، ابھی ان کی قبر اطہر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، ہمارے دلوں میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پیر علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تو آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں کے بعد آئے نا، تو صدیوں کے بعد تو تغیر، تبدیلی تو حیرت انگیز ہونا کوئی بات نہیں۔ کشف المحجوب واحد کتاب ہے جس میں صوفیہ اور تصوف اور صوفی ازم کا حقیقی عکس پیش کیا گیا ہے، حقیقی عکس۔ کشف المحجوب وہ واحد کتاب، کشف المحجوب وہ واحد کتاب ہے جس میں ایک پیمانہ بنایا گیا ہے کہ تصوف کس چیز کا نام ہے۔ رقص، سرود، میں و مستی، پی کے گم ہو جانا، دھمال، ڈانس، اس کا نام تصوف اور صوفی ازم نہیں ہے۔ تعلیمات قرآنی اور اخلاق نبوی کا حقیقی عکس صوفیہ کرام کی زندگی کا اوڑھنا بچھانا ہے۔ اس کا نام صوفی ازم ہے۔ ہماری زندگی میں جو صوفی ازم یا صوفیہ کرام کا نقشہ سامنے آئے گا وہ صرف ایک چیز میں سامنے آئے گا کہ وہ ہے اتباع شریعت، اتباع طبیعت نہیں۔ طبیعت کے مطابق ایک چیز میں نفع نظر آیا، اس کو مزاج اور اس کو شریعت بنا لیا، اس کو آخرت کا مدار بنا لیا، یہ اصل نہیں، یاد رکھیے گا۔ تصوف کملی والے کی غلامی اور سچی غلامی کا نام، اور کملی والی کی سچی اتباع کا نام ہے۔ اور عشق عمل کا نام ہوتا ہے، عشق الفاظ کا نام نہیں ہوتا۔ عشق عمل کا نام ہے، عشق لفظوں کا نام نہیں، حرفوں کا نام نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے فقر اختیار کرنا ہے یا غنا، ان دو چیزوں کا موازنہ ہے۔ اللہ والوں کے نام لکھے ہیں کہ اولیاء کرام یہ کہتے ہیں اور محدثین یہ کہتے ہیں۔ اب تم بچہ لائے ہو، اسی کو سنبھالتے رہنا، کبھی وہ بھاگ جائے گا، کبھی آ جائے گا، کبھی چلا جائے گا، اس کو چھوڑ دو، کہیں نہیں جاتا، بھاگتا رہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب ہم نے فقر اختیار کرنا ہے یا غنا اختیار کرنا ہے؟ تو پیر علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ اختیار کرنا ہے جو مسبب الاسباب ہمیں عطا کر دے۔ اگر اس نے حالت فقر میں رکھا ہے تو اسی پہ ہمارا مزاج میں شکر ہو، تو اس نے اگر حالت غنا میں رکھا ہے تو اس میں شکر ہو۔ میں انسان دو چیزوں سے خالی نہیں، یا شکر سے یا صبر سے۔ اگر نعمتیں مل گئیں وافر مقدار میں تو شکر ہے، اور نعمتیں چھن گئیں وافر مقدار میں تو صبر ہے۔ نعمتیں ملی اور اس نے نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، اس کے اندر فخر اور اس کے مزاج کے اندر ترشی اور اس کے مزاج کے اندر تکبر نہ آیا تو سمجھ لے نعمتوں کا صحیح استعمال ہے۔ اور نعمتیں چھن گئیں
اور اس کے مزاج کے اندر بہت زیادہ ناشکری پیدا ہو گئی. یا ایک اور بات بھی ہے، نعمتیں کسی کے پاس ہیں، اس کے پاس نہیں ہیں، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، بظاہر اس کو سلام کرتا ہے، اندر یہ ہے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. کس پہ راضی نہیں؟ کس پہ راضی نہیں؟ یہ راضی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، محدثین نے لکھا ہے جو شخص اللہ جل شانہ کی تقسیم پہ راضی نہیں وہ اللہ پہ راضی نہیں. جو اللہ پہ راضی نہیں اللہ اسے کبھی سکھ نہیں دے سکتا. یہ تسلیم و رضا ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے چھوٹا بنایا دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے تو چھوٹا بڑا کا معیار اور ہے. یہ میں دنیا کا معیار بتا رہا ہوں. ہم نے فوقیت دی، قرآن کہتے ہیں بعضکم بعض کو بعض سے اونچا کر دیا. دل میں یہ لائے کہ اللہ اگر تو نے مجھے دنیا میں مال کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اور عہدے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے چھوٹا بنایا ہے، اس بنانے کی اس حالت میں تجھ سے ایسا راضی ہوں کہ جس طرح تو مجھ سے چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں تیری چاہت کے بقدر. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو پاک ہے اور تیری حمد ہے. عدد خلقہ، اور تیری ثنا اور حمد اتنی جتنی کہ ساری مخلوق کی مقدار اور وہ تیرے علم میں ہے. عدد خلقہ و رضا نفسہ. اللہ ہو. اس کے معنی کئی لکھے ہیں محدثین نے. ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح تیری چاہت ہے، تیری رضا کے بقدر. اللہ کی رضا کتنی ہے کوئی خبر نہیں. وزنت عرش ہی، تیری عرش کا جتنا وزن ہے، تیری عرش کی جتنی وسعت ہے، تیری عرش کا جتنا کمال ہے وہ تجھے پتا ہے. وزنت عرش ہی سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. کہ اللہ کے کلمے اور ساری کائنات کے کلمے اور میرے اللہ کا نظام اور میرے اللہ کی محبت جتنی ہے اللہ میں اتنی تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. تو یہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ جتنی تیری رضا ہے، جتنی تیری رضا ہے، جتنی تیری رضا ہے، میں تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس کے مطابق تیری رضا پہ راضی ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگے میرے اوپر ایک جن مسلط ہے، میں اس کے ازالے کی، اس کو ہٹانے کی تدبیر بھی کر رہا ہوں، لیکن پھر کہتا ہوں کہ اللہ اس کو حکم تو نے دیا ہے، حکم تو تیرا ہے، تیرا امر نہ ہوتا تو ہو نہ سکتا، تیرا امر ہے تو ہو گیا. اللہ میں اس حالت میں تجھ سے ہوں راضی. تو نے اگر مجھے اس حال میں رکھا ہے میں تجھ سے راضی ہوں. پتہ نہیں یہ چیز جو تو نے میرے اوپر مسلط کی ہے، کیا پتہ یہ چیز میرے لیے بہتر تھی، اس سے کوئی بدتر چیز مسلط کر دیتا پھر میں کیا کر سکتا تھا. فقر اور غنا، جس حال میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج کے ہمارے حلقہ کشف المحجوب کا یہ سبق ہے
کہ جس حال میں اس نے رکھا ہے، اگر فقر میں رکھا ہے تو ہمارے سے جو اوپر ہیں ان کے لیے دل میں نفرت نہ ہو، یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، یاد رکھنا، یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پاس سائیکل ہے، اس پر موٹر سائیکل ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، یہ چیز کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ اب اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے اگر فقر میں رکھا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، میں شکوہ نہیں کرتا، میرا اس میں رہنا ہی میرے لیے خیر تھا، نہ معلوم میرے پاس مال و دولت آ جاتا، 4 دن کی زندگی اچھی گزر جاتی، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جاتی۔ اللہ تو جانتا تو ہے میں بڑا کمزور ہوں، میرا نفس کمزور، میرا من کمزور، میری چاہتیں کمزور، میرا ضبط کمزور، میرا تحمل کمزور، سب کچھ میں کمزور ہوں۔ میں کمزور ہی کمزور ہوں۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں تجھ سے خوش اور راضی ہوں، میرا رب بڑا کریم ہے، یہ اس کے شکر کو اللہ پاک لکھتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اس نے شکر کیا اور دل سے کیا، ہر حال میں شکر ہے۔ آج میں لیٹا ہوا تھا، گرمی تھی، حبس تھی، میں اللہ سے عرض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا لیٹے لیٹے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیری نعمتیں اتنی ہیں، اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ اور ایک ایک نعمت میں اللہ کی گنوا رہا تھا، میرا مالک تو نے اتنی نعمتیں عطا کر دی، اس میں میرا کوئی کمال نظر نہیں آتا۔ پھر جب نعمتیں ساری چھین جاتی ہیں پھر اس کا کمال کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں میرا کمال ہے، میں حکیم صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں نباز ہوں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں بیان کر لیتا ہوں، میں درس دے دیتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں تاجر ہوں، میں فلاں ہوں، اس لیے یہ ہے۔ جب بندہ اپنے ضعیف ہونے پہ، کمزور ہونے کا 100% اعتراف کر لیتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ میں رمی کرنے جا رہا تھا پتھر مارنے کے لیے، رش بہت تھا، ایک بڑا حبشی، بہت بڑا قد، بڑا موٹا قد، بڑا لمبا، مجھ سے 4-5 گنا موٹا لمبا چارا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہو گیا، میں نے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، مجھے یوں کر کہنے لگا، میں نے کہا انا ضعیف، بدنی ضعیف، ایمانی ضعیف، کل من الضعفاء انت قوی، بدنی قوی، کل ضعیف قوی، کہہ رہا آئے توکل۔ میں نے کہا میں کمزور، میرا بدن کمزور، میرا ایمان کمزور، تو طاقتور، سارا کچھ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے چلتا رہا۔ میں اس کے پیچھے ہاتھ پکڑ کے ایسے چلتا گیا، وہ ایسے اللہ کا بندہ تھا اور بڑا عجیب و غریب تھا، ایسے چلتا گیا 7 کنکریاں اس نے ماری، 7 میں نہیں مار لی، وہ نکلا تو میں اس سے جدا ہو گیا جزاک اللہ کہہ کے۔ اگر میں اپنی طاقت کا اظہار کرتا وہ مجھے پکڑ کے جھٹک کے وہاں پھینک دیتا، میں تو اس کے ایک ہاتھ کی مار نہیں تھی۔ میں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا، اپنی کمزوری کا اظہار کیا، مجھے ہر طرف سے دھکے پڑے، رش تھا بہت زیادہ، ابھی یہ منزلیں نہیں بنی تھی، بہت زیادہ رش، بندے مر جاتے۔ میری آنکھوں کے سامنے میں نے کئی لوگوں کو ایسے گرتے دیکھا، سینکڑوں، 400 500 بندے منٹ میں مر جاتے تھے، اور پل بھر میں وہ بلڈوزر آتے ہیں ایسے بھر کے لاشیں اٹھا کے 1 منٹ میں صاف کر دیتے ہیں سب کچھ۔ صاف نہ کریں تو لاکھوں کا مجمع کہاں جائے؟ تو میں نے اس کے ضعف کا اظہار کیا، اور ضعف کے اظہار کی وجہ سے وہ بندہ میرے لیے ڈھال بن گیا، اور میں نے اپنے مناسک جو ہیں حج کے، شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا، وہ پوری کر لی۔ بندے کو فقر ملا ہے
تو اس فقر کی حالت میں، اس کمزوری کی حالت میں شاکر رہے اور صابر رہے۔ بعض اوقات یہ صبر بڑھ جاتا ہے، غور سے سمجھیے گا، بعض اوقات یہ صبر بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ اتنا صبر اور اس کے لیے اتنی نعمتوں کی فراوانی۔ غیب سے ایک صدا آتی ہے، میرے بندے میں تو تیری ہمیشہ کی آخرت بنانا چاہتا ہوں اور تو اتنا تھوڑا سا ہو گیا۔ بندہ سن نہیں پاتا اور صدائیں آتی رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندہ جو ہے انار کھا رہا تھا، کہنے لگا موسیٰ اللہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ میں تھک گیا ہوں سمیٹ سمیٹ کے۔ اللہ سے کہا کچھ ذرا کم کر دے۔ ٹھیک ہے، آگے جا رہے تھے تو ایک بندہ بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اپنے سطر کو مٹی ریت میں چھپائے بیٹھا تھا۔ موسیٰ اللہ کے پاس جا رہے، اللہ سے عرض کریں کچھ تو دے دے، اتنا بھی نہیں۔ موسیٰ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ اب اللہ پاک سے عرض کیا جا کے، تو اللہ پاک نے فرمایا جس نے کہا ہے کہ میری نعمتیں زیادہ ہیں اس سے کہے میری ناشکری کرے، اور جس نے کہا ہے میرے پاس نعمتیں نہیں ہیں، کم ہیں، اس سے کہے میرا شکر کرے۔ کوئی سو تو نہیں رہا بھائی، دیکھو دائیں بائیں، اپنے پیچھے دیکھو، میری بات سمجھے۔ جس نے یہ کہا، کیا کہا کہ جس نے یہ کہا کہ میری نعمتیں زیادہ ہیں، جس نے یہ کہا کہ میری نعمتیں زیادہ ہیں، اس کو کیا کہو، کیا کرے؟ ناشکری کرے۔ اور جس نے یہ کہا کہ میری نعمتیں تھوڑی ہیں، اسے کیا کہو؟ شکر کرے۔ اب موسیٰ السلام کی خدمت میں گئے تو پہلے ملا وہ جس کے پاس نعمتیں نہیں تھیں مٹی میں، کیونکہ جاتے ہوئے پہلے وہ ملا تھا، آتے ہوئے پہلے وہ ملا نا، ریت میں اس نے سطر کو چھپایا ہوا تھا، ریت میں اس نے سطر کو چھپایا ہوا تھا۔ تو موسیٰ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اللہ پاک سے میری فریاد پیش کی؟ تو موسیٰ السلام نے فرمایا میرے اللہ کہتا ہے شکر کر، کہتے اللہ نے دیا کیا ہے جب میں شکر کروں؟ ہوا آئی وہی ریت اٹھا کے بھی لے گئی۔ اب اللہ کے بندے دوسرے جو تھے جن کے پاس انار کھا رہے تھے اور دیکھا تو انار ویسے ہی کھا رہے ہیں، وہ انتظار میں تھے ابھی موسیٰ آئیں گے تو میں پوچھوں گا۔ موسیٰ السلام سے عرض کیا کہ انہوں نے کہا تو ناشکری کر۔ موسیٰ کہنے لگا موسیٰ میں ناشکری کروں؟ ایسے ہاتھ سے انار گرا نا، انار کے دانے بکھرے تو سارے موتی بن گئے کہ میری اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی میں ناشکری کروں؟ نہ موسیٰ میں نہیں کر سکتا، پھر میں تیری نعمتیں کم بھی نہیں ہو سکتا۔ ناشکری کسے کہتے ہیں؟ شکوہ کرنا بھی ناشکری ہے، اپنی غربت کا، اپنی تنگ دستی کا، اپنے اوپر بوجھ کا، اپنے اوپر سختی کا شکوہ کرنا بھی ناشکری میں شامل ہے، ناشکری میں شامل ہے۔ نعمتوں کی بے قدری ناشکری میں شامل ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے ایک بات، وہ فرماتے تھے یہ باورچی اکثر امیر نہیں ہوتے،
مالدار نہیں ہوتے، بہت کم۔ پوچھا پتہ ہے کس لیے؟ کس لیے؟ حضرت فرما دے، فرمایا باورچیوں کی اکثریت نعمتیں ضائع کرتی ہے، آٹا، چاول، گھی، دالیں، یہ نعمتیں ضائع کرتے ہیں، اور ہر ضائع ہونے والی نعمت ان کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے، تو ان کی بد دعا لگے اور یہ پھل پھول سکے، کیسے ممکن ہے؟ بعضوں کا ڈھکنا پڑا ہوتا ہے، کاغذ پڑا ہوتا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوتی ہے، کوئی پیچ پڑا ہوا ہوتا ہے، میں دوستوں سے کہتا ہوں رکھ دیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، میرے ساتھ چلنے والوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بخیل کنجوس آدمی ہے، یہ ایک ایک چیز کے لیے ہمارا سر کھاتا رہتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا کہ اللہ کے نبی مال بہت ہے، بس میں چاہتا ہوں کچھ کم ہو جائے۔ اچھا، فرمایا کیا ہے؟ کہہ رہے اونٹ ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گائیں ہیں، بکریاں ہیں، تو دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو فرمایا ایسا کر، اونٹ پہ سفر کر 1 مہینے کا، اور نعمتیں اور چاول اور چیزیں بنوا کے لے جا، سفر کر کے پھر واپس آ، پھر تجھے بتاؤں گا۔ اونٹ پہ سفر کیا، واپس آ گیا، مہینے کے بعد، 40 دن کے بعد، پر میں کیسے سفر کیا، حالات سنا، ایسے کیا، پر نہیں کھانا کیسے کھایا؟ تو اس نے کہا جی میں بعض اوقات سفر لمبا تھا تو پہنچنا تھا، میں اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے کھاتا تھا، تو آگے ایسے کپڑا گلے میں ڈال لیتا تھا اور کھاتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ذرے نیچے نہ گرے، اور پھر میں ان ذروں کو پھر اکٹھا کر کے کہیں چیونٹی کے، پرندوں کے بلوں کے آگے ڈال دیتا تھا۔ فرمایا جا، تجھے مال تیرا کم نہیں ہو سکتا، جا۔ نعمتوں کو ہم خود قریب لاتے ہیں، نعمتوں کو ہم خود دور کرتے ہیں، چاہے وہ جوتی کے نام پہ ہے، ٹوٹ گئی ہے، کپڑے کے نام پہ ہے، ٹوپی کے نام پہ ہے، وہ جراب کے نام پہ ہے، وہ کسی بھی چیز کے نام پہ۔ اللہ کے فضل سے ہمارے گھر والے یہ جو شاپر آتے ہیں نا، کسی شاپر میں لائف بوائے آ گیا، کسی میں صابن آ گیا، کسی میں کسی چیز کی ڈبی آ گئی، چھوٹا شاپر، اس کو تہہ کر لیتے ہیں، رکھتے جاتے ہیں۔ ہماری گلی میں ایک سبزی والا آتا ہے، اٹھا کے سارے پھر اس کو دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شاپر۔ اور جو بڑے شاپر ہیں وہ اٹھا کے انصاری صاحب کو دیتے ہیں، یہ لوگوں کو اس میں انمول خزانہ چیزیں ڈال کے دیتے ہیں، ضائع نہیں جاتے۔ گتے آتے ہیں، کارن فلیکس ڈبہ بچے کھاتے ہیں، اس کا گتا ہے، بچے کا کھلونا آیا، کھلونے کے اندر باہر والا گتا ہے، گتے ہیں نا، باکس، چھوٹے چھوٹے باکس آتے ہیں نا، ان کو اکٹھا کرتے جاتے ہیں، پھر یہ گتے اٹھا کے پورا بڑا شاپر بن جاتا ہے، یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ نعمتوں کی قدر دانی تھوڑی ہے یا بڑی ہے، نہ دانستگی میں اگر ہو جائے اس پہ تو ہے پہلے سے استغفار، نہ دانستگی میں انسان ہو سکتا ہے، بعض اوقات احساس ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کوئی اضطراری کیفیت ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی انسان کی زندگی میں اضطراری کیفیت، مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے عرض کر رہا ہوں، حج میں میرے مشاغل ہیں، اپنے بارے میں نہیں بتاتا، ہے ہی کچھ نہیں، بتاؤں کیا؟ ایک مشغلہ یہ بھی ہے کہ میں کوڑے کے ڈھیر سے نعمتیں اکٹھی کرتا ہوں، کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں، اس میں شاشے ہوتے ہیں، کس کے؟ کیچپ کے، البیک، KFC ڈبے ہوتے ہیں نا، کیچپ کے شاشے ہوتے ہیں، ٹشو جو ہاتھ صاف کرنے والے اور بھیگے ہوئے ٹشو ہوتے ہیں نا، اس کے شاشے ہوتے ہیں، کھانے کے بعض اوقات مکمل باکس ہوتے ہیں،
لیگ پیس ثابت ہوتے ہیں. مولانا ولید صاحب کا بھائی علی ساتھ حج پہ تھا، ہم جا رہے تھے تو بلڈنگ سے باہر نکلے. میں نے کہا لے بھائی میرا کام آ گیا، اب تو نے جانا جا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے کھانے کا. ایک طرف بلی کھا رہی تھی. میں نے کہا میں نے تو اس میں سے چیزیں نکالنی ہیں، اور باہر لوگ بیچارے سوڈانی اور غریب لوگ ہوتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں. اس میں سے بہت سی چیزیں نکالی. ٹشو کراچی کے بہت امیر لوگ کھڑے ہوئے تھے، وی آئی پی حج کرنے والے، ٹشو تو انہوں نے لے لیے. کہنے لگے بھیا یہ ہمیں دے دے. میں کہ لے لو. اچھا اب وہاں کوئی چیز بانٹنی ہو نا تو کھڑے ہو جاؤ راستے میں، کہو سبیل سبیل سبیل. بس آ رہے تھے لوگ، ان کو دے دیا. بعض پاکستانی ایسے حج میں، سرکاری حج میں آتے ہیں جن کی عمارتیں دور دور ہوتی ہیں، کھانے کے لیے لائن لگتے ہیں، ان غریبوں کو دے تو خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے، میں اللہ کی توفیق سے اظہار نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بھٹکوں کو راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. جتنا ہو سکتا ہے کوڑے کے ڈھیر میں سے، گندگی کے ڈھیر میں سے ہٹا کے اس میں سے نعمتیں نکالتا ہوں. چمچ نکل آتے ہیں، پلیٹیں نکل آتی ہیں، وہ علیحدہ کر لیتا ہوں، وہ غریبوں کو دے دیا. اسٹیل کی چمچ، اسٹیل کی پلیٹیں، جوس کے ثابت ڈبے. جس حالت میں رب نے رکھا ہے نا، اس حالت کا شکر ہونا اور شکوہ نہ کرنا یہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. ہمارے کام کرنے والے کارکن ہیں نا، ایک ساتھی کو میں نے اس دن بیٹھے ہوئے ہیں، اس دن کہا، میں نے علیحدہ بلا کے، میں کہ لگ رہا، میں نے کہا کسی کے شکوے میں شامل نہ ہونا، ورنہ تیرے اوپر مہر لگ جائے گی فاقوں کی. بعض نادان بیٹھ کے شکوے کرتے ہیں، اس میں شامل نہ ہونا. کیونکہ ایک بندے نے طے کیا ہے کہ میں نے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے. کیونکہ بدقسمت انسان وہ ہے جو دریا کے کنارے بھی پیاسا رہ جاتا ہے. بدقسمت وہ ہے جو تسبیح خانے میں رہ کے بھی تربیت نہ پائے. اور اگر اللہ نے دے دی ہے، جسے غنا کہتے ہیں، تو غنا کے اندر ہماری کیفیت یہ ہو کہ اللہ کو دینے کے لیے اللہ نے دیا، اللہ کو لوٹائیں. اللہ پھر لوٹا دیتے ہیں، پھر لوٹائیں، پھر لوٹا دیتے ہیں، پھر لوٹائیں، پھر لوٹا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ واحد ہستی ہے جو احسان فراموش نہیں ہے. میرا اللہ احسان فراموش ہے؟ صفت احسان خود نکلی اللہ سے ہے تو اللہ احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سنیں، صفت احسان تو خود نکلی بھی اللہ سے ہے تو اللہ احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے آج کے اس سبق میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو کھولا ہے، جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے، جو راہ فقر میں، اللہ کی فقیری میں، اللہ کی محبت میں چلتا ہے، تو یہ اس کے لیے راہیں بڑی ضروری ہیں. یہ جو راستے اس کے لیے بہت ضروری ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میری طرف توجہ فرمائیں، بھائی ادھر توجہ فرمائیں. یہ اس کے لیے ضروری ہیں جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں. غور سے سمجھیے گا، بڑی کام کی باتیں ہیں، یہ اندر سے روز نہیں نکلتی. جس حال میں، جس حالت میں اس نے رکھا ہے، اس حال میں میں نے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. حالت فقر میں رکھا ہے یا حالت غنا میں رکھا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ان دونوں حالتوں میں اللہ کو کیسے راضی رکھتا ہوں.
ان دونوں حالتوں میں میں اللہ کو کیسے راضی رکھتا ہوں؟ مصیبت آئی، پریشانی آئی، مسائل آئے، مشکلات آئیں، حوادث آئے، غم آئے، دکھ آئے، تڑپ آئی، اس میں حال سے بے حال ہو گیا تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ پاک جل شانہ کی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اور اس کے پاس شکر اور صبر کی نعمت نہیں ہے۔ تو آج کی اس سبق میں فقر اور غنا یہ دونوں اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ آدمی فقیر بننا چاہے اس کے بس میں نہیں ہے، آدمی امیر بننا چاہے اس کے بس میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، فقیر بننا چاہے اس کے بس میں نہیں، امیر بننا چاہے اس کے بس میں نہیں۔ ہاں، یہ اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں کہ یہ اختیار کر، تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا، یہ اسباب اختیار کرے گا تیرا رزق کھینچ لوں گا۔ غنا میں رکھا ہے اللہ پاک نے، غنی بنا دیا ہے، غنی اللہ کی صفت ہے، اللہ نے مالدار بنا دیا ہے۔ تو اس مالدار بننے میں آپ دیکھنا یہ ہے جس رب نے دیا ہے اس رب کو میں نے کتنا دیا ہے، جبکہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ طاقتور ہے، وہ خود محتاج نہیں ہے، وہ طاقتور ہے۔ اس رب کو میں نے کتنا دیا ہے۔ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے میرا دل خوش ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور یقین جانیے ہمارا وہ ہے جو آگے بھیج دیے، جو کھا لیا، جو بچا لیا، وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہ ہے جو آگے بھیج دیا۔ تو اس لیے آج کے اس سبق میں، آج کے حلقہ کشف المحجوب میں دو چیزیں واضح ہوئیں، ایک فقر، ایک غنا، اور فقر کا مفہوم کہ فقر کسے کہتے ہیں اور فقر کیسے آتا ہے اور فقر کیسے جاتا ہے۔ پھر فقر کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ بھی سن لیں، ایک فقر ظاہری ہے، ایک فقر باطنی ہے۔ فقر ظاہری یہ ہے کہ آدمی فقیر ہے، مفلس ہے، مفلس، تنگ دست ہے، آج کی ہے کل کی نہیں، ابھی کی ہے بعد کی نہیں، یہ فقر ظاہری ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہے صحیح، غور سے سمجھیے گا، ہے صحیح، ہے صحیح، لیکن اس نے فقر اختیار اس طرح کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اللہ کو دیتا جا رہا، غریبوں کو دیتا جا رہا، ان کا خیال رکھتا جا رہا، اور اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اللہ کی محبت میں بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ ہے اصل چیز۔ اور اس کے دل کے اندر دنیا کی نعمتوں کا استعمال تو ہے، ان پہ فخر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کیا پتا وہ فخر نہ کر رہا ہو، تو کہتا ہے یہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ نہ کر رہا ہو۔ تو ایک فقر ظاہری ہے، ایک فقر باطنی ہے۔ ایک بندہ ظاہر میں فقیر نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اندر کا فقیر ہوتا ہے، اور جو اندر کا فقیر ہوتا ہے میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ اندر کا جو فقیر ہوتا ہے، اور جو اندر کا فقیر ہے، بس تیرے در کے جو بھی فقیر ہے وہی جو جہاں کا امیر ہے۔ جو اندر کا فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔
تو جس حالت میں رکھے اس میں ہو شکر، اس پہ ہو صبر، اس پہ شکر ہو اور اس پہ صبر ہو. جب اس پہ شکر ہوگا، جب اس پہ صبر ہوگا، وہ کریم اپنے غیب کے خزانے سے نعمتوں کو بھی بڑھا دے گا اور کمالات کو بھی بڑھا دے گا. اگر حالت فقر میں ہے تو صبر، حالت غنا میں ہے تو شکر، اور حالت فقر میں ہے تو شکوہ نہ ہو. حکومت کا شکوہ، بجلی کا شکوہ، مالک کا شکوہ، نوکری کا شکوہ، کام کا شکوہ، موسم کا شکوہ، شکوے ہی شکوے، شکوے ہی شکوے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر وقت ان کے منہ سے شکایت نکلتی. نہیں اللہ والے، شکوہ اور اللہ پاک سے بیٹھ کے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرنا کہ اللہ یہ تو تیری تقسیم ہے، تو جس کو دے دے. باپ کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، مقدر سب کا ایک ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے صبح سے شام تک محنت کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے اپنی جان جوخم پہ ڈال دیتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چلتا ہے، یوں جاتا ہے، جیب بھر کے پھر آگے بیٹھ جاتا ہے. کون دیتا ہے؟ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے، میں پھر وہ بات پہلے والی دہرا رہا ہوں، وہ اللہ پہ راضی نہیں. اور جو اللہ پہ راضی نہیں ہے پھر وہ خود سوچ لے کیا ہوگا اس کا. جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے وہ اللہ پہ راضی نہیں. وہ حالت غنا میں رکھے، وہ حالت فقر میں رکھے، وہ تنگ دستی میں رکھے، وہ یسرت میں رکھے، وہ عسرت میں رکھے، وہ آسانی میں رکھے، وہ تنگی میں رکھے. ہوتی کوئی خیر ہے اس کی اس معاملے میں. کوئی میرے رب کا معاملہ خیر سے خالی نہیں، میرے رب کی کوئی ترتیب خیر سے خالی نہیں، میرے رب کا کوئی معاملہ خیر سے خالی نہیں. آج فقر اور غنا کی ترتیب کچھ سمجھ آئی اللہ والے؟ اللہ کریم ان کی قبر کو کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نور نازل فرمائے. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کہ جنہوں نے ہمارے لیے صدیوں پہلے بیٹھ کے یہ باتیں سوچ لیں کہ آنے والا وقت ایسا ہی آ رہا ہے اور اس وقت کے اندر ان لفظوں کی، ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت کے اندر ان چیزوں کا ایک احساس ہوگا کہ یہ چیزیں ہماری کتنی ضرورت ہے. کچھ سمجھ آیا نہیں آیا اللہ والے؟ کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لو. اگر کوئی سمجھ نہیں آئی چیز تو پوچھیں. آج کا اتنا سبق کافی ہے، لیکن آج میں آپ کو کچھ بلوانا چاہوں گا کہ آپ کو حلقہ کشف المحجوب سے کیا فائدہ ہوا، یا یہ ہے کہ آپ کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. ہاں جی. آپ فرما رہے تھے لفظوں کو کپڑوں کے ساتھ کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے یا اچھے پہننے چاہیے، اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے پہننے چاہیے یا اچھے پہننے چاہیے. دیکھو، ایک ہے نعمت، ایک ہے اظہار نعمت. اللہ جل شانہ نے نعمت دے دی، اگر اس بندے نے اس کا اظہار نہیں کیا تب بھی پوچھو گے. نعمت تو دی اچھے لباس کی، اور اس نے اظہار نعمت میں
فخر والا لباس نہ پہنا، اچھا پہن لیا، ایک ہے فخر والا، ایک ہے مناسب، معاملہ رکھنا تھا مناسب والا، اس نے رکھا پیمند والا، پھٹے پرانے، کوئی حال نہیں، گزارا تو ہو ہی جائے گا، لیکن قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا۔ کتنے اہل اللہ ایسے ہیں، اللہ والے ایسے ہیں، صالحین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا اظہار اس لیے کیا کہ ان نعمتوں کے اظہار کی وجہ سے مخلوق خدا ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم مخلوق کی خدمت کریں۔ ایک اللہ والے ہیں، ابھی اسی صدی کے تھے، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے باہر جا رہے تھے، اہلیہ نے روک لیا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ پاک کی نعمت ہے، سنت ہے پیمند لگا لباس پہننا۔ فرمایا آپ کے باہر بہت سے مریدین عقیدت مند بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے حضرت کے پاس لباس ہی نہیں ہے، کپڑے ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ کی ضرورت میں لگ جائیں گے، آپ یہ لباس گھر پہن لیں، سنت کی اتباع کر لیں۔ ایک تو یہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ اپنے بعض مریدین کو حکم دیتے تھے کہ پیمند لگے ہوئے لباس پہن کے باہر پھرو، اور ان کو کہتے تھے جو اکثر اچھا لباس پہنتے تھے، جو اکثر اچھا لباس نہیں پہنتے تھے ان کو نہیں کہتے تھے۔ دیکھو ہر حکیم ڈاکٹر کے علاج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے؟ اپنا طریقہ ہے نا، ہر معالج کے علاج کا اپنا طریقہ ہے۔ وہ فرماتے تھے وہ لوگ جن کو اظہار نعمت بہت تھا، فرماتے تھے کہ بھائی تم ایسا کرو، پیمند لگے ہوئے کپڑے بنا لو، کبھی کبھی پہن لیا کرو، اور پھر کہتے تھے گھر نہ پہننا، باہر نکلنا۔ ہاں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے ہاں جاتے تھے، بادشاہوں کے ہاں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اور بڑا فاخرہ لباس پہنتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امیر خسرو لکڑی کا گٹھا لے کے نا شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر رونق بازار میں چلا کر، کیوں؟ اصل یہ نفس کا علاج ہے، اندر کا علاج ہے، دل کا علاج ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان لوگوں کو جو اچھا لباس پہنتے کہ شہر کے ایک کونے سے بھرے بازار میں سے وہ لباس پہن کے جایا کرو، گھر میں نہ پہنا کرو، باہر نکلا کرو، تاکہ عاجزی اور انکساری آئے۔ اچھا لباس ہوگا نا، ہر بندہ سلام بھی کرے گا، اچھی جگہ بھی دے گا۔ لباس ہی بالکل بوسیدہ ہے تو کسی کو کیا پتا یہ کون ہے، مالدار ہے، چاہے اندر سے مالداری کیوں نہ ہو۔ لوگ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں نا اللہ والے، اس لیے اندر کا علاج ہے، اندر کا علاج۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے، فرمانے لگے اتنا عرصہ ہو گیا تو نے پیمند لگے کپڑے نہیں پہنے، یہ یکسانیت اچھی نہیں ہے، یکسانیت اچھی نہیں ہے، بس یہ فرمایا۔ یکسانیت سے مراد کہ ایک طرح کا لباس مسلسل پہنتے رہنا اچھا نہیں۔ اللہ کے فضل سے میرے کپڑے بنے ہوئے ہیں، اس میں 30-32 پیمند ہیں اور پرانے ہیں بالکل۔ میں نے اس دن پہن کے میں یہاں سے کوچ میں بیٹھا، پھر ایبٹ آباد گیا، ایبٹ آباد پھر ڈکھیا گلی گیا، پھر ڈونگا گلی گیا، پھر موچی ڈاڑا، وہ تسبیح خانے کے سلسلے میں کوئی جگہ کی ترتیب بنانی تھی مہینہ ڈیڑھ پہلے، پھر مری گیا، مری کے مال روڈ میں اس کپڑوں میں پھرتا رہا۔ پھرنے سے مراد
خود نہیں پھرتا رہا، کچھ ایک دفعہ وہ ملینیم مال میں آنا تھا پھر جانا تھا، 1% بھی دل کے اندر ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں کم تر ہوں۔ جس طرح کوئی بندہ اعلیٰ فخر کا لباس پہن کے چلتا ہے اور ایک اندر اطمینان ہوتا ہے نا، الحمدللہ اللہ کی نعمت کے طور پہ میرے اندر ویسا اطمینان تھا۔ تو اصل تو علاج ہے، اصل تو علاج ہے کیا آدمی کے اندر اصل اندر ہے۔ ہم باہر دیکھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ پیمند لگے لباس کی میں نے حالتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا فقیری کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک صدیق اکبر والی فقیری بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹاٹ لگے ہوئے، وہ بھی فقیری ہے۔ اور ایک فقیری وہ ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے رضوان اللہ اجمعین جن میں حضرت حسن بھی تھے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے شہزادے، ایسا لاجواب لباس پہنتے تھے کہ وقت کے بادشاہ بھی ویسا لباس پہنتے تھے۔ یہ بھی فقیری ہے۔ کیوں؟ اس میں ان کے اندر کا دل اللہ کی طرف متوجہ ایسا ہوتا تھا جیسا کہ پیمند لگے پھٹے پرانے لباس والے کا دل متوجہ ہو۔ وہ بھی فقیری ہے۔ بس سمجھنے کا فرق ہے، ہماری آنکھ کی پرکھ کا فرق ہے۔ اور کوئی سوال ہیں؟ شکر دو قسم کا ہے، شکر لسانی، شکر عملی۔ ایک ہے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کرنا مسلسل، ہر نعمت کا شکر کرنا اور شکوہ نہ کرنا۔ ایک یہ ہے عملی طور پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا یہ کرنا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ والی نعمت دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اسے صحیح کام میں لگایا جائے۔ کان والی نعمت دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس سے وہ سنا جائے جس پہ اللہ راضی ہو۔ جسم کو، اوقات والی نعمت، فرصت والی نعمت، صحت والی نعمت، دولت والی نعمت، رزق والی نعمت، آج کے دن کا میسر ہے یہ نعمت، اس کو اس پہ لگایا جائے جس پہ میرا اللہ راضی ہو۔ یہ عملی شکر ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھنے فائدہ نہیں ہوا، ان کے مطمع نظر وہ فائدہ ہوتا ہے جو مال اور دولت ملے۔ اس وظیفے سے کتنی آفتیں اور بلائیں ایسی تھیں جو ٹل گئیں، وہ تو تجھے پتہ نہیں ہے، آنی تھیں نہیں آئیں، اس کی تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس وظیفے سے تیری آنکھ جسم سلامت رہا اور تیرے اوپر عذاب نہیں آئے، وہ تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ اس وظیفے سے تیری جنت بنی، تجھے نیکیاں ملیں، تیری نیکیوں کے رجسٹر بھر گئے، فرشتے اس ذکر، تسبیح اور قرآن کی آیت، اس دعا کی وجہ سے تیری نیکیاں لکھتے لکھتے تھک گئے، وہ تجھے تو کہتا ہے فائدہ ہی نہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا فائدہ نہیں، میں کہا چلو ایسا کرو، آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد چھن جائے، دولت مل جائے، کہ اللہ کی یاد چھن جائے اور دولت مل جائے، سودا کرو ہمارے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں نہیں، فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فائدہ ہے۔ تو بات چل رہی تھی، ایک ہے شکر لسانی، زبان کا شکر، نعمت ہے کرنا چاہیے، اللہم انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عباد، یہ شکر ہے، اللہ تو نے
ذکر دیا، نعمتیں، شکر کی نعمت ہے، الحمدللہ شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین شکر ہے، اللہم اطعم اطعمنی واسق من سقانی شکر ہے، آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون بس نہیں پہنچے شکر ہے، اللہم بارک لنا فیہا شکر ہے کہ اے اللہ میرے لیے برکتوں کے دروازے کھول، شکر کرے گا تو برکتیں ملیں گی۔ ایک ہے عملی طور پہ شکر کرنا، میرے اللہ نے جو نعمتیں میرے لیے دی ہیں ان کا صحیح استعمال، یہ بھی شکر ہے۔ اور کوئی سوال؟ ہاں جی، اور کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو؟ بعضوں کا سوال کرتے ہیں تو کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں اس سے، جیسے ہمارے ان اللہ والوں نے پیمند لگے لباس کا سوال کیا تو اس سے بہت سی چیزیں کھل گئی۔ ہاں آپ سوال کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوال کر رہا، کھڑا ہوا بات اس کا زیادہ ہے۔ ہاں تنہائیوں کی دعائیں جو ہیں نا، اور نفل اور صلاۃ الحاجت اور ذکر، اور اکثر میں ترتیب عرض کرتا رہتا ہوں کہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا اور سارے اپنے دکھڑے اللہ کو سنانا، یا چلتے چلتے اللہ سے باتیں کرنا، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر، یا اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، اور اللہ سے مانگنے کے انداز یہ ہے۔ کام کر رہے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر ہمارے کارکن جو ہیں یہ ڈبی بھر رہے ہوتے ہیں، کچھ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا بتاؤ ذکر کرتے رہو۔ ایک کسان تھا، وہ ذکر کرتے ہوئے گندم بوتا تھا، گندم بوتا تھا نا، دانے ایسے پھینکتا تھا تو ذکر کرتا تھا۔ فوت ہو گیا، عمر پوری ہوئی، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کیا؟ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں گندم بوتا تھا نا، بیچتا تھا، کاٹتا تھا، کرتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ ایک نا اللہ کے بندے نے وہ گندم کھا لی، اور میرے ذکر کی برکت سے اسے ذکر کی توفیق ہو گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی۔ اس نے اللہ کی بڑی بڑی باتیں کی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں نے وہ کی ہی نہیں، لیکن میرا وہ دانہ اس کی اس عبادت کا ذریعہ بن گیا۔ اب جب میں گیا نا تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، دیکھا کہ ایک طرف رجسٹر پہاڑ جتنے پڑے ہوئے ہیں نیکیاں، تو میں نے کہا کسی کی ہوں گی، کہنے لگے تیری ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کام کرو، خدمت بھی کرتے رہو، ذکر بھی کرتے رہو۔ تم جو گولی بنا رہے، تم جو پھکی بنا رہے، تم جو دوا بنا رہے، تم جو کچھ چیز بنا رہے، تم رسالے کو اٹھا کے رکھ رہے، کسی نے یہ کیا اور کسی نے استعمال کیا اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہو گیا، تو بتاؤ کام بن گیا نہ بن گیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا یہ نیکیوں کے ڈھیر ہونے تیرے ہیں، یہ کیسے؟ کہنے لگے تو کسی کی نیکی کا ذریعہ بن گیا تھا ذکر کی وجہ سے۔ بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اگر تقاضا بہت زیادہ ہے تو چلے جائیں، وضو نہیں ہے تو بے وضو بیٹھ جائیں۔ بعض نشستیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں نے آپ کو کہا تھا حلقہ کشف المحجوب میں ہم آپ کو تنبیہ کرتے رہیں گے، یاد ہے؟ اس میں کوئی رعایت نہیں ہے سونے مونے آنے کے لیے، درس میں کوئی اٹھتا ہے کوئی جاتا رہتا ہے، وہ نشست اور ہوتی ہے۔ اس نشست میں اصل میں تربیت ہوتی ہے
کیا ہوتی ہے؟ تربیت ہوتی ہے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ بعض نشستیں ایسی رکھتے تھے، خواص بعض اپنے متعلقین محبین عقیدت مندوں کی ایسی ہوتی تھی جس میں ٹوکتے تھے، جبکہ عموماً نہیں ٹوکتے تھے. مقصود تربیت. ہمارے حضرت فرماتے تھے مرشد نہ ٹوکے تو تربیت کیسے ہو؟ اور میں ٹوکنا ہر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، استاد کے لیے، مرشد کے لیے اور والدین کے لیے ٹھیک ہے. استاد کے لیے، مرشد کے لیے، والدین کے لیے. اس دن میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا تو مجھے اپنا مشیر بنا لے. بڑے لوگوں کے نا مشیر ہوتے ہیں. میں نے کہا کسی نے مجھے پیر بنایا تو مشیر بنا لے، کیونکہ اگر تو مجھے پیر بنائے گا تو چھوٹا ہو جائے گا، میں بڑا ہو جاؤں گا. اگر تو مجھے مشیر بنائے گا تو ہمیشہ بڑا رہے گا، میں چھوٹا رہوں گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا تو میں کہیں مجھ سے پوچھ لیا کر، مشورہ لے لیا کر. تو مجھے اپنا مشیر بنا لے. بادشاہوں کے مشیر ہوتے ہیں نا، تو بادشاہ میں مشیر. تو اس کسان کی بخشش اس وجہ سے ہو گئی، اور بخشش نہیں بلکہ اونچے درجات تک پہنچ گئی، اونچے درجات تک پہنچ گئی. ہاں جی، آپ کیا فرما رہے تھے؟ ہیں آپ قریب سے آنکھوں کا چھوڑ ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ تصوف اور شریعت، تصوف کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. حضرت سخی شہباز قلندر یہ کیا چیز ہے؟ ان کا سوال بہت اچھا ہے. بات یہ ہے، وہ ایک بندہ گیا کسی کے ہاں مہمان، تو کھانے کے ساتھ انہوں نے ڈنڈا بھی رکھ دیا. انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے پہلے دور میں کھانے کے ساتھ تنگ کا خلال رکھتے تھے، یا تنگ کا بڑھتے بڑھتے ڈنڈا بن گیا. خلال رکھتے نا، تنگ کا رکھتے تھے، کھانے کے بعد خلال کریں گے تاکہ. اب لفظ ہے تین، سخی، لال، شہباز اور قلندر، 4 لفظ ہیں. اللہ کا فقیر سخی ہوتا ہے، اور لال کی نسبت ایسے ہے کہ اللہ کی محبت کے مجاہدات اور قربانیاں اور نفس کی مخالفت میں جو ناگواریاں آئیں، اس میں ایسے اپنے آپ کو ان بٹھیوں میں کھپایا کہ جیسے لوہا لال ہو جاتا ہے ویسے یہ بھی لال ہو گئے. یہ نسبت تو اس لیے. شہباز، یہ صفت شہباز تصوف کی ایک اصطلاح ہے. اسے لفظ کہتے ہیں شہباز لاہوتی. وہ یہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو نیچے والی پرواز کرتے ہیں، کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو ان سے اونچی کرتے ہیں. شہباز واحد پرندہ ہے جو سب سے اونچی پرواز کرتا ہے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، سب سے اونچی پرواز کرتا ہے. اللہ کی محبت کی پروازیں ہوتی ہیں. پروازوں سے مراد تعلق مع اللہ کی صفات ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں. جب بندہ مجاہدات اور قربانی اور اپنے شیخ کی مانتے چلے جانا سمجھ آئے نہ آئے، مانتے چلے جانا سمجھ آئے نہ آئے، مانتے چلے جانا سمجھ آئے نہ آئے، جب جاتا ہے پھر یہ ایک روح کی پرواز پہ اونچا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک تو ان لفظوں کی اصطلاحی میں نے کچھ تدبیر معنی عرض کیے. دوسرا یہ ہے
حضرت ان کا نام اصل تھا عثمان مروندی. مروند جو ہے روس کے اندر تبریز سے 45 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، اس کا نام مروند ہے. یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اللہ والے تھے، محدث تھے، نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. دعوت، تبلیغ، اسلام اس کا جذبہ تھا. اللہ کی محبت، اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے یہاں پہنچے. ایک ہے ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کا عقیدہ، ان کی صفات، ان کی تعلیمات. ایک ہے باہر بعد والوں کا عمل. تو ہمارے لیے بعد والوں کا عمل قابل اتباع نہیں ہے. ہم بعد والوں سے شخصیت کو نہ پرکھیں. جیسے اس کی مثال 9 مسلم خواتین پاکستان میں آئیں. 9 مسلم خواتین جو ہیں پاکستان میں آئیں تو انگلینڈ کے ایئرپورٹ پہ آ رہی تھیں تو مردوں نے ان کی تلاشی لینا چاہی جیسے سیکیورٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ. کیوں؟ ہم عورتیں ہیں، تم نامحرم ہو. اس کی وجہ کہ ہم مسلمان ہیں. تو اس نے کہا تم کیسے انوکھے مسلمان ہو؟ بے شمار مسلم کنٹریز کے لوگ آتے ہیں، ممالک کے لوگ آتے ہیں، ان کی ہم تلاشیاں لیتے ہیں. تمہارا اسلام کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کا اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے فاطمہ بنت محمد کا اسلام قبول کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سامنے حضرت فاطمہ دلیل ہیں. آج کی عورت، مسلمان عورت ہمارے سامنے دلیل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، ایگزامپل نہیں ہے. موجودہ دور کے حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے جو ترتیب بنائی ہے ہمارے سامنے وہ ترتیب دلیل نہیں ہے. آپ کا سوال صحیح ہے. ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، ان کی ساری زندگی میں اتباع شریعت، دین، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت ہے. ہمارے سامنے جو موجودہ ترتیب ہے وہ ترتیب دلیل نہیں ہے. ہمارے سامنے دلیل وہ شخصیت ہے، اور اس شخصیت کا وہ ازلی کردار ہے. اور وہ کردار کیا ہے کہ ان کا قدم قدم اتباع نبوی میں رنگا ہوا ہے. بس اس لیے ہم انہیں اچھا کہتے، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے، اس لیے ہم ان کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ان پہ سدا رحمتیں رہیں. ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. آج کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں، سوال سے کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں. تو ہمارے حلقہ کاشف المعجوم میں کچھ تنبیہ الغافلین بھی ہوتی ہے کہ بھئی سوئیں نہ، آنکھیں بند نہ کریں، اٹھیں نہ، اپنی حاجت آئیے اس کو دبا لیں تھوڑا سا. اس میں تھوڑا سا تربیت بھی ہوتی ہے ہلکی پھلکی سی، تاکہ اندر کا چودھری بھی باقی رہے اور تربیت بھی ہو جائے. تو محسوس نہیں کرتے، ناراض تو نہیں ہوتے ہیں؟ سوال ہے ان کا، اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہمارا یہ حلقہ کاشف المعجوب لائیو جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ کل کے فون پہ ایک بات بتاؤں، کل کے فون پہ وہ صاحب ابھی بھی سن رہے ہوں گے، اسپین سے تھا غالباً، ہاں، تو کہنے لگے کہ مجھے
استخارہ کی تحقیق چاہیے تھی کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، میں نے استخارہ کیسے کرنا. تو میں گیا گوگل پہ. گوگل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری گوگل ایک خون دوا ہے، مجھے اس لیے یاد ہے، ہم دواؤں میں ڈالتے ہیں. آپ کے کمپیوٹر کا گوگل ہے؟ تو اس میں گیا نا، تو میں نے اسے استخارہ دیا، تو اس نے مجھے آپ کا درس دے دیا. مجھے کوئی خبر نہیں تھا کون ہے طارق، کیا ہے درس، کون ہے عبقری، کوئی خبر نہیں. اسپین میں بیٹھا ہوا بندہ، اسے لاہور میں ایک چھوٹا سا تصویر خانہ، اسے کیا خبر. وہ جو اس نے مجھے دیا نا، اب وہ کہنے لگے بس میں اب درس کیا، میں دیوانہ ہو گیا اور میری زندگی کے دن رات بدل گئے. ایک مائی کا فون آیا. میں پہلے یورپ سے، انگلینڈ سے غالب ہوں. کل میں چونکہ ہفتہ تھا تو میں نے باہر کے فون سنے. پاکستانی فونوں نے حسب معمول بہت تنگ کیا. میں نے عرض کیا کوئی تدبیر نہیں نکل سکتی ہے؟ ہاں سن لو بھائی ان کی بات. ہاں بھائی مجھے کیا پتا کون سے نمبر آتے ہیں. ہاں جی پاکستان کا جو ہے وہ ہاں اس میں شامل نہ ہے، ہاں باقی تمام دنیا کا جانا. ہاں جی یہ ممکن ہے. پاکستان کی اکانومی کی وجہ کہ بہت سارے لوگ بیرون ملک سے کالنگ کارڈ یوز کرتے ہیں. جو کالنگ کارڈ یوز کرتے ہیں اس کا نمبر ہمیشہ ہمیں لوکل ہی نظر آتا ہے. جو کالنگ کارڈ سے جب بھی کوئی فون کرے گا ہمیں لوکل نمبر نظر آ رہا ہوگا، کب وہ بیرون ملک سے آ رہا ہوگا. یہ جی اچھا جی اس کے بارے میں سوچیے گا. تو کہنے لگے میں خاتون کہنے لگی میں پہلے کچن میں کھڑی ہوتی تھی تو گنگناتی تھی، گاتی تھی، اب کچن میں کام کرتی ہوں تو ذکر کرتی ہوں. پھر کہنے لگے ہماری فرینڈز ہیں، یعنی میری سہیلیاں ہیں، اور ہم سارے درس سنتے ہیں اور ہماری زندگی بدل گئی ہے. میں نے فون تقریباً 2.25 گھنٹے سنے، اس کے بعد بند کر دیا. کالیں تو مسلسل آ رہی تھیں اور بہت زیادہ آ رہی تھیں. بس زیادہ میری ہمت نہیں تھی. میں نے ایک صاحب سے کہا، ایک میجر تھے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ 2 ہفتے کے بعد کیجیے گا. پھر 2 ہفتے کے بعد کہنے لگے آپ کی کال کیسے ملے گی؟ تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے میں 2 گھنٹے سے کال ملا رہا ہوں، مسلسل ملا رہا ہوں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں ان کا سوال یہ ہے، سوال دوہراؤں، کہتے میں ذکر کرتا ہوں، کرتے کرتے پھر ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے، میں کرتے ہوئے نہیں کر سکتا، رکاوٹ سی آ جاتی ہے. میں جو قرآن پاک اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے. ایک دوسرا، جو عمل مشقت سے ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. دوسرا. تیسرا، نفس کا کام ہمیشہ گناہ نیکی سے روکنا ہے. نفس کا کام تو یہی ہے، ہمیشہ نیکی سے روکنا. ہم کہیں کہ نیکی کرتے ہوئے مشقت بھی نہ آئے اور نیکی بھی ہو جائے، تو نیکی نہیں ہے وہ. کہا کسی اللہ والے کو دیکھو، لوگ اس کو گالیاں نہیں دے رہے، مخالفت نہیں کر رہے، الزام نہیں لگا رہے، سمجھ لو اللہ والا نہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ والا ہے ہی نہیں. بھائی یہ چیزیں تو انبیاء پہ آئی ہیں، تو یہ نبی سے بڑھ کے علیہ الصلوۃ والسلام. تو نیکی بھی کریں اور نیکی بھی کریں اور نیکی کرتے ہوئے ہمیں مشقت بھی نہ آئے، تو نیکی کیسے؟ اور تیسری چیز، 3 چیزیں ہیں نا. اور چوتھی چیز یہ ہے، یہ جو شیطانی قوتیں ہیں نا، ہمیشہ ذکر ان کے اوپر آگ بن کے لگتا ہے، تو اس کو مختلف تدبیروں سے روکنے کی کوشش کرتی. اور میں جس وقت دیکھو
کہ ذکر کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی، جس وقت دیکھو ذکر کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی، جس وقت دیکھو سمجھ لو کہ اب قبولیت کی گھڑی ہے، اب مشقت کر لو، اب کام بن جائے، اب قبولیت کی گھڑی ہے۔ اب میرا اللہ تجھ سے کوئی قربانی چاہتا ہے، خود سے کوئی قربانی مانگتا ہے، تیرا دل نہیں چاہ رہا، تیری طبیعت نہیں چاہ رہی، تیرا وجود ساتھ نہیں دے رہا، تجھے رکاوٹیں پڑ رہی، اب قربانیت کی گھڑی ہے، قربانی کی گھڑی ہے۔ اب تھوڑی سی ہمت کر لے، اب ہمت کر لے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ جو کہا سنا اس کو قبول فرما، اس کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، لفظوں کی، الفاظ کی، لہجے کی، اے اللہ کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں خاص کرم کے ساتھ معاف فرما، خاص کرم کے ساتھ معاف فرما، اپنی خصوصی شفقت فرما، اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما، ہماری دنیا آخرت کو خیروں سے نواز دے اور ہماری دنیا آخرت کو برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ اپنی خصوصی برکتوں کو شامل حال کر دے۔ اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جنہوں نے اپنی اس کتاب کو لکھ کے آنے والی امت کو راہ ہدایت دکھائی ہے، اور اس کتاب کے اندر تصوف کے نام پہ جو غلیظ فتنے ہیں ان کی سرکوبی کی ہے، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبر کو، ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح راہیں دکھا دے، سچی راہوں کا طالب بنا دے، سچی راہوں کا اے اللہ ہمیں راہی بنا دے، ہمیں اے ٹیڑھی راہوں سے بچا، شیطانی راستوں سے بچا اور شیطانی زندگی سے بچا، رحمانی زندگی عطا فرما، رحمانی سانسیں عطا فرما اور رحمانی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی کرم فرما، ہماری ہر مشکل میں ہمیں ہمارا ساتھ دے دے، ہماری ہر پریشانی میں ہمارا ساتھ دے دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔